10 جون کو غالباً مولانا صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اسجد محمود، وہ ڈی آئی خان سے لکی کی طرف آ رہے تھے کسی تعزیت پہ، تو راستے میں 40-50 لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا اور پولیس کو انہوں نے 2-4 سپاہی تھے ان کو وارننگ دی، انہوں نے ہتھیار ان کے حوالے کیے، مگر خوش قسمتی یہ کہ اسجد محمود کے ساتھ ہمارے رضاکار بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑیں گے، ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ دونوں طرف سے بندوقیں بلٹ ہو گئی، اس گروپ نے راکٹ لانچر بھی نکال لیا۔ بہرحال بچانے والا اللہ ہے، اللہ نے ان پر روب ڈالا، جو بھی ہوا۔ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے بڑے کا حکم ہے، بڑے سے بات کرواؤ۔ بڑے سے بات ہو گئی تو اس نے آگے معذرت کرنا شروع کر دیا اور پھر پولیس سے بھی معذرت کی اور ان کا اسلحہ بھی واپس کر دیا۔ اب جناب اسپیکر، ہمارا جرم کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو ہمارے قائد ہیں 3 مرتبہ خودکش جان لیوا حملے ہوئے ہیں، ذات پر ڈائریکٹ، ان کے بھائیوں پہ الگ، گھر پہ الگ، بیٹے پہ الگ، اسد محمود پہ۔ اور یہ جو انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور قومی شاہراہ پہ اتنے لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے زندگی بچانی تھی، ورنہ تو جہاں 8 لوگ اور جہاں 50-60 لوگ، ان کے درمیان تو بچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے ہمارا۔ اور حالیہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا اسپیکر صاحب، میں کسی پارٹی کی وہ نہیں کرتا، لیکن جو ہی جنگ شروع ہوئی، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے اختلافات اپنی جگہ پہ، سب کو نظر انداز کر کے آرمی، فوج، ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ اور اس سے یہ ہوا کہ تمام دینی طبقے، مذہبی طبقے وہ بھی کھڑے ہو گئے، تمام سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پر آئے، تب اللہ نے یہ فتح عظیم نصیب کیا۔ تو یہ ہے ہمارا جرم، یہ ہے ہمارا قصور۔ ہماری جان کی حفاظت نہیں ہے، ہم کب تک پھر پاکستان کی بات کریں گے؟ اس پاکستان میں جس کی ہم نے سلامتی کی قسم کھائی ہے، اس میں نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہماری آبرو محفوظ ہے، نہ ہمارے ننگ و ناموس محفوظ ہے، تو پھر ہم کب تک پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟
کب تک اس پوزیشن میں ہم زندگی گزاریں گے؟ میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، 1 سال کے بعد بڑی مشکل سے میں جا سکا ہوں۔ حالات اس قدر خراب ہیں اور ہم سب ٹھیک ہونے کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ کے ممبران کہتے رہتے ہوں گے یا پھر کسی خوف کی وجہ سے ان باتوں کی نشاندہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو روز اول سے علل اعلان کہا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ریاست کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسلحہ اٹھانا، جنگ لڑنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام نے برملا کہا ہے اور وہ چیزیں ہم بھگت رہی ہیں۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں حال ہی میں میرا ایک نوجوان کامران جتک، جو سردار زادہ بھی تھے، ہمارے کارکن تھے، بہت ہی نوجوان، وہ شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے وڈیرا غلام سرور شہید کیے گئے۔ اس سے پہلے خوزدار میں مولوی محمد صدیق صاحب، جو ہمارے صوبائی نائب امیر تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اور کس کس کا نام لوں میں؟ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ جو ہے وہ علماء نشانے پر ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں کس کے دامن پہ اپنے شہداء کا خون تلاش کروں، کس کو مورد الزام ٹھہراؤں؟ میں تو ریاست کو ہی ٹھہراؤں گا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ اپنے بجٹ میں دیکھیں جس طرح ٹیکسز کا بھرمار ہے۔ گورنمنٹ، حکومت، ریاست اگر ٹیکس لیتی ہے لوگوں سے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت بھی کرے۔ یہ مفت میں یہ ٹیکس جو لوگوں سے لیا جاتا ہے، سرمایہ دار آئے روز بیچارے اغوا ہو رہے ہیں، آئے روز ان کو تھریٹ ملتی ہے، پیسے بھتے لیتے ہیں ان سے۔ سندھ کے ڈاکو، یہ ڈاکو کتنے ہو سکتے جناب والا؟ شکریہ۔ یہ ابھی بس مائک کھولے، قابو نہیں کر رہے ان کو۔ آئے روز دن کی روشنی میں جناب والا لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اغوا برائے تاوان۔ یہ حکومت کس درد کی دوا ہے؟ کس درد کی دوا ہے آپ مجھے بتائیں؟ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے، خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تو بہرکیف جناب چیئرمین، میں رولنگ چاہوں گا آپ کا کہ آج آپ اسد محمود پر جو حملہ آور ہیں ان کے بارے میں سخت آپ رولنگ دے دیں کہ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان سے باز پرس کرنی چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے کراروا کی سزا دینی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اگر پارلیمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہماری مجبوری ہوگی۔ یقین جانیے، میں نے تو مولانا صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم پورے ملک کا پہیہ جام کریں گے۔ اس نے نہیں مانا۔ میں نے کہا میں پریس کانفرنس کر کے کچھ فیصلے اناؤنس کروں گا، اس نے نہیں مانا۔ ہم تو اس حد تک پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ میں آپ سے رولنگ چاہوں گا آج۔ بہت شکریہ۔